ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے. یقین کریں بچوں کو نہیں قائل کر سکتے. وہ بھی کہتے ہیں جی لاجیکلی بات کریں, اس میں مارنے والی کون سی بات ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں. آپ ذرا مار کے دیکھیں, اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ نہیں کیا مسئلہ ہے بابا, غصے میں ہے, کیا ہو گیا ہے, بات کریں, قائل کریں پہلے. ہاں آپ تو اس طرح ہی کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے تھے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے. آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں, میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ, میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا, تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی. تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ, بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی, ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات, کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی, تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی. نہ سرکار, آج کل بچے یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں. آج کل یہ, اور یہ پازیٹیو چیز ہے, میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا, ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے, نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا, نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا, نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے. دنیا بھی برباد کی, آخرت بھی برباد کی. ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے, عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے. اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں, اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے, اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھنڈیاں کیوں لگا لی ہیں, اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں. یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی. ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ بھی اپنا موقف رکھو, میں بھی رکھتا ہوں, آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں, اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں, ہر چیز ڈسکس کریں. میں الحمدللہ میری بیوی بھی, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح بڑوں کے ساتھ. حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں, اس کے ساتھ کیا بات کریں, اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی. اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے. مجھے کبھی کوئی دوست, کوئی ویڈیو کا کوئی سینئر آدمی جو چند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا, وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا, اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل, مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں. میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے, اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا, اور جان بوجھ کے میں نے, ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا, میں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے, واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں. میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے, بتاؤ بابا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں, اس کو یوں, اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں. بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا, لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا, یہ چھوڑ دیا, تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتے ہیں, یہ لو جی لنک, اس کو ایسے فارورڈ کریں اور یہ پہنچ کے آپ کے موبائل میں اب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں. آرگومنٹ کریں, لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے, کیوں کیا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی. میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا, ریکارڈ ہے. ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, بتاؤ, یہ بتاؤ.
بال کے ساتھ جی وہ شیشہ ٹوٹ گیا اس کا گھڑی کا, گر گئی ہے, تو بھائی یہ کمرے میں کیوں کھیل رہے تھے, باہر کھیلتے, گراؤنڈ میں چلے جاتے, گلی میں چلے جاتے, یہاں کھیلنے کی جگہ تھی بس, ٹھیک ہے. اب وہ واپس تو نہیں آ جانا جو گھڑی ٹوٹ گئی ہے, نہ مارنے سے کچھ ہونا ہے جب تک آپ لاجیکلی قائل نہیں کریں گے. اور اس طرح کا جو اخلاقی آپ کا روب آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے وہ مارنے سے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ یہ ہے, جب آپ بچوں کو مارتے ہیں نا تو وہ چیزیں پھر آپ سے چھپاتے ہیں, اور صرف نقصان نہیں چھپاتے, وہ چیزیں بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے, کیونکہ وہ بعض اوقات ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں ایسی چیزیں. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ جو یہ مدرسوں کے اندر برے کام ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بچے ڈر کے مارے گھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں, انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ الٹا ہمیں ماریں گے. اور پھر ماں باپ بھی ایسے ہیں, ایسے ڈنگر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں بعض, کہ بچہ کوئی شکایت کرتا ہے نا تو بجائے یہ چیک کرنے کے کہ یہ بچہ اسکول یا مدرسے کیوں نہیں جا رہا, کوئی اور ریزن نہ ہو, انہوں نے اپنے ٹیچرز کو, اپنے ان بزرگان دین کو, اپنے ان استادوں کو, حفظ کروانے والے ٹیچرز کو خدا بنایا ہوا ہے. اس طرف وہ دماغ ہی نہیں اپنا لے کے جانا چاہتے اگر چلا بھی جائے کہ کوئی برا کام نہ اس کے ساتھ کر رہا ہو. تو بچے نے آپ کو کہاں سے شکایت لگانی ہے؟ بچہ اسکول نہیں جا رہا, اس سے ریزن پوچھے, کیا وجہ ہے بتاؤ. فرینک ہونا چاہیے. بعض اوقات اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں, مارتے ہیں, ٹفن چھین لیتے ہیں, تو جیسے ہی اب صبح ہوگی تو بچہ رونا شروع کر دے گا. اس سے یہ یاد آئے گا کہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوگا, پھر میں بھوکا رہوں گا, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ماں باپ کو یہ ریزن نہیں وہ بتائے گا جب تک ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ اسکول سے بھاگ رہا ہے. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں, کبھی اس نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوگا کسی مجبوری کی وجہ سے, تو کوئی نہیں, آپ آرگومنٹ کریں, چھٹی کروا لیں, نہ اسے مار پروانے کے لیے ضرور بھیجنا ہے, چھٹی کروا لیں, پھر اسے گھر بٹھا کے کام کرائیں اور اسے بتاؤ کہ آج تمہاری چھٹی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, آندہ کام کر لینا, ہیپی ہو جائے گا. ادروائز تو وہ چیزیں پھر چھپائے گا. اسی لیے بعض اوقات بچے آ کے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتے کہ مدرسے میں آج استاد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے, الٹا ماریں گے. لیکن اگر آپ کی فرینکنس ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے. اور بعض اوقات تو آپ کو کچھ لیول تک تو خود ہی ایجوکیٹ انہیں کر دینا چاہیے. جس طرح وہ عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, چھوٹا سا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے, بڑے مہذب انداز میں, بغیر اس نے کوئی بھی اس طرح کی چیز, یہ اسی کا کمال ہے, ویسے اللہ نے اسے فن دیا, وہ ایجوکیٹ کر دیا, فرینکنس جو ہے معاملات کو حل کر دیا.